السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جی سینٹینس اسٹرکچرنگ ان انگلش۔ سینٹینس اسٹرکچر کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح کا سینٹینس اسٹرکچر انگلش کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے حصے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سینٹینس چلتے ہیں۔ مطلب ہم جملے کے حصے پڑھیں گے اور جملے کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ سینٹینس از اے یونٹ آف لینگویج دیٹ ایکسپریس اے کمپلیٹ تھاٹ۔ ٹھیک ہے، زبان کی ایسی یونٹ جو مکمل طور پر ایک مطلب واضح کر دیتی ہے، اگلے بندے کو پوری بات سمجھا دیتی ہے، تو اسے ہم سینٹینس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ تھاٹ کو بیان کرتا ہے جملہ۔ ان انگلش سینٹینس آر کمپوزڈ آف ویریس ایلیمنٹس۔ انگلش کے اندر جو ہے جملے مختلف اجزاء سے بنے ہوتے ہیں جن میں سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، موڈیفائرز، ٹھیک ہے، یہ سارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ان کو ہم الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے انگلش گرامر کے اندر اور کیسے یہ جملے کو بنانے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں، جملے کو کیسے یہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ ہوتا ہے جسے اردو میں ہم کہتے ہیں فاعل۔ جملے میں جو کام کرنے والی انٹیٹی ہوتی ہے نا، جو کام کرتا ہے، جو کسی ایکشن کو پرفارم کرتا ہے، اسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، فاعل۔ یعنی جملے کے اندر کام کرنے والے کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ دی پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا دیٹ پرفارمس دی ایکشن، جو جملے میں کام کر رہا ہوتا ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگزامپل کیا ہے جی، دی ڈاگ از رننگ۔ آپ دیکھیں دی ڈاگ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، رن کر رہا ہے، رن کرنے کا کام کر رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا، دی ڈاگ، اس میں کیا ہوگا، سبجیکٹ ہوگا۔ دوسرا جملے کا حصہ ہوتا ہے ورب۔ ٹھیک ہے جی، ورب کیا ہوتا ہے، ورب مین ایکشن، جو جملے میں کام پایا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں فعل۔ تو جو پایا جاتا ہے، جملے کے اندر کام پایا جاتا ہے، اسے ہم ورب کہتے ہیں۔ جیسے اوپر والی مثال کو دوبارہ دیکھ لیں، دی ڈاگ از رننگ، تو آپ دیکھیں رننگ، رن کرنا اس کا کام ہے، تو جو رننگ لفظ ہم نے یوز کیا ہے یہ کیا ہوگا جی، یہ ہمارے پاس ورب ہوگا۔ آگے ہوگا اس کے بعد آبجیکٹ۔ سبجیکٹ، ورب پلس آبجیکٹ، یہ ہمارا اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی جملے کا انگلش گرامر کے اندر۔ تو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے جی، دی پرسن، پلیس اور تھنگ اور آئیڈیا دیٹ ریسیوز این ایکشن۔ ٹھیک ہے، جو ایکشن کو ریسیو کرتا ہے، جس کے اوپر کام واقع ہوتا ہے، اردو میں سے کہتے ہیں مفعول اور انگلش میں سے کہتے ہیں آبجیکٹ۔ ریسیور آف این ایکشن، ایکشن کا ریسیور ہوتا ہے، اس کے اوپر کام واقع کیا جاتا ہے۔ اگزامپل کیا ہے جی، دی ڈاگ از چیزنگ دی بال۔ آپ دیکھیں ڈاگ کیا کر رہا ہے، دی ڈاگ کیا ہو گیا، ڈاگ ہو گیا سبجیکٹ، ٹھیک ہے، چیزنگ ہو گیا ورب، اور دی بال کیا ہو گیا، کس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے، بال کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو دی بال ہو گیا ہمارے پاس آبجیکٹ۔ یہ ہمارا انگلش گرامر کے اندر بیسک سینٹینس اسٹرکچر پایا جاتا ہے۔ تمام تر جملے جتنے بھی ہوتے ہیں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ، ان کی ترتیب کے ساتھ ایسے ہی بنائے جاتے ہیں انگلش کے اندر۔